کہ سپر ٹیکسز سے متعلق درخواستوں پر سماعت کے دوران سپریم کورٹ کے آئینی بینچ کی جانب سے کئی سوالات اٹھا دیے گئے۔ جسٹس حسن اظہر رضوی نے ریمارکس دیے کہ جب انکم ٹیکس مسلط نہیں کر سکتے تو سپر ٹیکس کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی فنڈ پر 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو 25 سال بعد یہ 100 روپے بڑھتے بڑھتے 550 روپے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوائد ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ سپر ٹیکس ایڈوانس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس کے لیے کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جس پر وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ مالی سال کا پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس سے کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سیکنڈ شیڈول میں پروویڈنٹ فنڈ پر سپر ٹیکس سمیت ہر ٹیکس پر چھوٹ ہوتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ محترمہ کو راستہ دکھا رہے ہیں، تو سپر ٹیکس کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی فنڈ پر 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو 25 سال بعد یہ 100 روپے بڑھتے بڑھتے 550 روپے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوائد ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ سپر ٹیکس ایڈوانس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس کے لیے کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جس پر وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ مالی سال کا پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس سے کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سیکنڈ شیڈول میں پروویڈنٹ فنڈ پر سپر ٹیکس سمیت ہر ٹیکس پر چھوٹ ہوتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ محترمہ کو راستہ دکھا رہے ہیں، تو سپر ٹیکس کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی فنڈ پر 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو 25 سال بعد یہ 100 روپے بڑھتے بڑھتے 550 روپے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوائد ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ سپر ٹیکس ایڈوانس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس کے لیے کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جس پر وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ مالی سال کا پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس سے کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سیکنڈ شیڈول میں پروویڈنٹ فنڈ پر سپر ٹیکس سمیت ہر ٹیکس پر چھوٹ ہوتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ محترمہ کو راستہ دکھا رہے ہیں، تو سپر ٹیکس کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی فنڈ پر 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو 25 سال بعد یہ 100 روپے بڑھتے بڑھتے 550 روپے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوائد ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ سپر ٹیکس ایڈوانس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس کے لیے کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جس پر وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ مالی سال کا پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس سے کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سیکنڈ شیڈول میں پروویڈنٹ فنڈ پر سپر ٹیکس سمیت ہر ٹیکس پر چھوٹ ہوتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ محترمہ کو راستہ دکھا رہے ہیں، تو سپر ٹیکس کیسے مسلط کر سکتے ہیں؟ اگر ابھی فنڈ پر 100 روپے ٹیکس لگتا ہے تو 25 سال بعد یہ 100 روپے بڑھتے بڑھتے 550 روپے ہو جائیں گے۔ مطلب یہ کہ ریٹائرمنٹ کے بعد جو فوائد ملتے ہیں وہ نہیں ملیں گے۔ جسٹس محمد علی مظہر نے ریمارکس میں کہا کہ سپر ٹیکس ایڈوانس میں کیسے ہو سکتا ہے؟ ایڈوانس ٹیکس کے لیے کیلکولیشن کیسے کریں گے؟ جس پر وکیل عاصمہ حامد نے موقف اختیار کیا کہ مالی سال کا پروفٹ موجود ہوتا ہے، اس سے کیلکولیشن کی جا سکتی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل نے دوران سماعت عدالت کو بتایا کہ سیکنڈ شیڈول میں پروویڈنٹ فنڈ پر سپر ٹیکس سمیت ہر ٹیکس پر چھوٹ ہوتی ہے، جس پر جسٹس جمال مندوخیل نے ایڈیشنل اٹارنی جنرل سے مکالمہ کرتے ہوئے ریمارکس دیے کہ یہ تو آپ محترمہ کو راستہ دکھا رہے ہیں۔